हम दोनों मियाँ बीवी बहुत काले थे, लेकिन मेरी बेटी बहुत ज़्यादा गोरी पैदा हो गई। मेरा शौहर पहले तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन बेटी पैदा होने के बाद मुझ पर शक करने लग पड़ा कि तुमने किसी गोरे मर्द के साथ बदकारी की है। मगर मैं उसको बहुत यकीन दिलाती, मगर वो ना मानता। कहता ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इसको अपनी बेटी नहीं मानता। लेकिन ये सच तो मैं ही जानती थी कि मैं अपनी आंखों में हैरानी लिए मैं अपनी बाजी को सुन रही थी कि जो मुझ पर उस वक्त वो हकीकत आश्कार कर रही थी जिसकी वजह से वो सारे गांव में बदनाम हो चुकी थी। मेरे बचपन में ही मेरे वालिदैन मर चुके थे और मैंने अपना बचपन अपनी बड़ी बहन के घर ही गुजारा। मेरी बाजी और भाई दोनों ही काले थे और इसी तरह उनके सब बच्चे भी धमनी रंग वाले थे। लेकिन फिर सबसे एंड पर उनकी एक बेटी हुई जो अपने बहन भाइयों से बहुत मुख्तलिफ थी। वो सफ़ेद रंग की गुड़िया लग रही थी जो इस पूरे ख़ानदान से अलग थी। सब गांव वालों ने बहुत मजाक भी उड़ाया था कि शायद मेरी बाजी और भाई गांव के बड़ी हवेली से चुरा लाए हैं, किसी की बच्ची उठा लाए हैं। बाजी और भाई ने सारी जिंदगी किसी की बात पर जवाब नहीं दिया था और हमेशा कहा था कि ये हमारी ही बेटी है। मगर उन्होंने अपने बाकी बच्चों की निस्बत इस बच्ची को नाज़ो नाम में पाला। इसके कपड़े भी बाकी बच्चों से अच्छे होते। मेरी बहन इससे घर के काम भी इस तरह नहीं करवाती थी जिस तरह हम सब करते थे। मैं अक्सर हैरान रह जाती थी कि ऐसा क्या है इस बच्ची में जो मेरी बहन इसका इतना ख्याल रखती है। वो बच्ची अगर मिट्टी में भी खेलती तो मेरी बहन उसे फौरी उठा लेती और सारा दिन गोद से ना उतारती। मेरी बाजी अक्सर अपनी बच्ची को लेकर हवेली में भी जाया करती थी, जबकि वहाँ बाकी बच्चों को आने जाने की इजाज़त नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्ची भी बड़ी होती गई और मैं शादी करके ससुराल चली गई। एक बार मैंने एक बहुत ही अनोखी सी चीज़ देखी कि मेरी बाजी बिना किसी वजह के ज़ोरों कतार रो रही थी, जैसे उसका कोई अपना मर गया हो। मैंने 1000 बार पूछा मगर वो कुछ भी नहीं बता रही थी। इस कतार रोना मेरे जहन में कई सवालों का उजागर कर रहा था। उसी दौरान मैंने एक और चीज़ देखी। मेरी बाजी अब अपनी बेटी से काफ़ी खिंची खिंची रहने लग गई। कुछ वक्त और गुजर गया था और एक दिन गांव में शोर मच गया। मुझे पता चला कि मेरी बहन की बेटी घर से भाग गई है। पूरा गांव थू थू कर रहा था। सब कह रहे थे कि जिस बच्ची को नाजों से पाला वही आज मुंह काला करके भाग गई है। ये बात सुनकर दौड़ी दौड़ी अपनी बाजी के घर आ गई, जहां वो ज़ारो कतार रो रही थी और ज़ारा को याद कर रही थी। भाई शकील भी शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। लेकिन मैंने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखी। मेरी बाजी और भाई दोनों का ही रंग उड़ा हुआ था, जैसे कोई अजीब सी बात हुई और मैं उसे पूछना चाह रही हूँ। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे थे और इस बात में मुझे बहुत परेशान कर दिया। वैसे रात को पूछने का इरादा किया। सारा दिन बस लोगों का आना जाना देखती रही। फिर शाम के साए जलने लगे और जैसे ही मैं उससे पूछने लगी तो मेरा शौहर मुझे लेने आ गया। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे अस्पताल लेकर जाना था। जब मैं वहां से आ गई 1-2 दिन में आकर पूछूंगी, मगर किस्मत में करनी ऐसी हुई कि अगले ही दिन मेरी सास इस दुनिया से चले गई और हम उनकी तस्नीम और आसमान में लग गए। कुछ अपनी माँ जैसी सास का जाना था और बाकी मेरे कंधे पर पड़ने वाली उनकी जिम्मेदारियां ऐसी थी कि ये बात मेरे जहन से बिल्कुल गायब हो गई और मैं कुछ भी ना पूछ सकी। मेरी बाजी उन दिनों कुछ परेशान सी थी और मेरी बहनोई भी अब काफ़ी खामोश रहने लग गए थे और अक्सर कहीं ना कहीं रात के वक्त ये दोनों ही निकल जाते। एक बार फिर मेरे शक में अंगड़ाई ली थी। मुझे लगा था कि शायद मेरी बाजी कुछ गलत कर रही हो या शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो। दिन गुजरने के साथ साथ मेरा शक भी बढ़ गया था और फिर एक दिन ज़हरा वापस आ गई। देखकर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ जो आदमी था उससे देखकर हम सब दंग रह गए थे। ये तो हमारे गांव के बड़ी हवेली के छोटे मालिक थे।
उन्हें देखकर इस गांव की आधी लड़कियां रुक जाया करती थी। वो खूबसूरत बला के थे, ऊंचा लंब सफेद निगाहें। लेकिन एक बात हम सबको हैरान कर रही थी कि आखिर इस तरह भागकर शादी ही क्यों की गई। वो जितने बड़े घर से थे, वो लोग एक बार किसी से भी पूछते तो वो अपनी बेटी फौरी दे देते। बाजी ने ज़हरा को छोटे मालिक के साथ देखकर जैसे अपना माथा पीटा और ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। हाय ज़हरा, तूने ये क्या किया? तुझे सारे जहां में यही मिला था क्या? आज जो ज़हरा पहले देखकर थोड़ी मुतमिन सी हुई थी, अब छोटे मालिक को देखकर उसकी हालत संभल नहीं पा रही थी और इसी तरह रोते रोते बादल जमीन पर गिरे। इसके गिरते ही ज़हरा आगे हुई और आगे आई और आपी को थामना चाहा, लेकिन भाई शकील ने मना कर दिया और उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। सारा गांव ये मंजिल देख रहा था कि देखो ज़हरा की हिम्मत, खुद सारी जिंदगी जिस हवेली का नमक खाया ती आई है, अब वही की बेटी शादी होने पर रो रही है। भाई के कहने पर ज़हरा रोती रोती घर से चली गई। उसकी आंखों में कहीं आंसू थे, पर एक लम्हे को मेरे भी दिल में फसिल आ गया। देखा फिर दूसरे ही लम्हे मुझे अपनी बाजी का ख्याल आया, जो काफी देर होश में नहीं थी। शाम के साए डर रहे थे। बाजी ने आंखें खोली और पहला सवाल ही किया, ज़हरा कहाँ है? अब ये बात का जवाब भाई शकील ने दिया था। उन्होंने बताया कि वो ज़हरा को घर से निकाल चुके हैं, जिस पर बाजी ने गुस्से की निगाहों से भाई को देखा और फिर रोने लगी और मुसलसल यही कही जा रही थी कि हमसे गुनाह हो गया ज़हरा के अब्बा, हम लोग कुछ ना कर सके। हमसे गुनाह हो गया, बल्कि गुनाह नहीं, हम तो गुनाह कबीरा कर बैठे हैं। बाजी फिर से गनोदगी में जाने लगी और मेरे दिमाग वहीं अटका था कि आखिर मेरी बाजी से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जिस पर वो इस तरह रो रही है। मैं इस रात अपने शोहर से इजाज़त लेकर वहीं रुक गई ताकि अपनी बाजी से सारी हकीकत जान सकूं, क्योंकि मेरी बाजी हम सबसे कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। गांव वाले काफ़ी देर तक आकर बाजी का हाल हवाल पूछ रहे और अक्सर ने यही कहा था कि इतना बड़ा घर है लड़की का, तुझे तो खुशकिस्मत होना चाहिए कि ऐसा दामाद में क्या है, सारी दुनिया ऐसा दामाद चाहती है और तुम तो नाशुक्री कर रही हो। लोगों की तरह तरह की बातें सुनकर बाजी फिर से रोने लग गई और अपने सर पर मारते। इस वजह से मैंने उसके बाद किसी को भी घर आने नहीं दिया। जो आता मैं यही कहती कि बाजी सो रही है और खुद ही बाजी के पास बैठी अपने बचपन की और अम्मी अब्बू की बातें किया करती। हम दोनों बहनों ने सारा दिन काफ़ी बातें की। मैंने बाजी के साथ बैठकर खाना बनाया। रात हुई तो बाजी सबसे पहले लेट गई और मैं उसे सोता देखती रही। रात को कौन से पहर था जब मैंने देखा कि बाजी अपनी चारपाई से उठ रही है। मैं भी आंखें बंद किए लेटी रही। मैं बस ये देखना चाहती थी कि वो क्या करती है। बाजी को जब ये यकीन कर लिया कि मैं सो रही हूँ तो वो कमरे में मौजूद संदूक के पास बैठी हुई और अपने पल्लू के साथ लगी चाबी से खोली। मुझे याद आया कि बाजी ने कभी संदूक खोलना नहीं दिया था। मैं अब उठकर बैठ गई थी, लेकिन बाजी का ध्यान अब मुझसे हट चुका था और दूसरी तरफ से संदूक से कुछ चीजें निकाल रही थी। मुझे हमेशा लगा था कि बाजी संदूक में अपने जेवर रखती है, इसीलिए नहीं खोलती और मुझे ये भी जानने का इश्तियाक हुआ था, इसीलिए मैं अब तक खामोश थी। बाजी ने संदूक खोलकर चीजें निकालना शुरू की थी और वो चीजें देखकर हैरान रह गई। ये सबसे पहले वो कुछ कपड़े थे जो बहुत ही छोटी सी बच्ची के थे। इसके बाद कपड़े बड़े होते गए, वो सब लड़की के कपड़े थे। इसके बाद बाजी ने खिलौने निकालना शुरू किए, कुछ प्लास्टिक के तो कुछ मिट्टी के थे। उसके बाद तस्वीरें की बारी आई। एक एक करके वहाँ काफ़ी तस्वीरें हो गई थी। मैंने अपने ज़हन पर जोर डाला था तो उनमें से कुछ कपड़े ज़हरा के थे जो पहनती आई थी और कुछ खिलौने भी, लेकिन बाकी के कपड़े किसके थे ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद बाजी ने तस्वीरें देखकर इतनी शुरू की तो शुरू में जो तस्वीरें थी वो भी ज़हरा की थी, लेकिन उसके बाद उनमें एक और वजूद का इजाफा हुआ था। मैं इतनी दूर बैठी थी कि वो आगे ना देख सकी, लेकिन फिर भी वो दूसरा वजूद किस बच्ची का था
میری پہچان میں نہیں آیا، لیکن اس کی شکل میری باجی اور بھائی شکیل سے بہت مل رہی تھی۔ اس کا رنگ بھی ویسا ہی تھا جیسا باجی کے باقی بچوں کا تھا۔ باجی نے اپنا دوپٹہ زمین پر بچھایا اور اس پر ایک ایک کر کے سارا سامان رکھنا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ چومی جا رہی تھی اور پھر روتی جاتی اور پھر ایک گٹھلی بنائی۔ میں فوری واپس لیٹ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ باجی کہاں جاتی ہے۔ اس نے وہ گٹھلی اٹھائی اور اسے سر پر رکھا۔ سب چارپائی بچھا کر سو رہے تھے۔ کمرے سے باہر جا کر باجی نے وہ گٹھلی زمین پر رکھی اور اس پر مٹی کا تیل ڈالا۔ اس سے پہلے کہ وہ سارا سامان کو آگ لگا دیتی، میں فوری آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے دیکھ کر باجی کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ میں نے وہ گٹھلی اٹھائی اور باجی کو ساتھ لے کر اندر آ گئی۔ اسے چارپائی پر بٹھایا اور پانی کا گلاس دیا۔ باجی اب سر جھکائے بیٹھی تھی جیسے اس کا کوئی راز پکڑا گیا ہو۔ میں نے اٹھ کر ایک بار پھر باہر دیکھا کہ کہیں کوئی جاگ تو نہیں رہا، اور پھر اس انداز ہو گئی کہ سب سو چکے ہیں۔ تو میں نے اپنی بہن سے سوال کیا جو کافی دنوں سے میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مجھے کچھ دنوں سے تم عجیب سی لگ رہی ہو، کبھی ایک دم رونا اور کبھی فوری خاموش ہو جانا، اور اب وہ سب چیزیں دیکھنا، انہیں چومنا، رونا، پھر آگ لگانا کے لیے لے جانا، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگا۔ میں نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے آپ کا ایسا سب کرنا مشکوک لگ رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کا زہرا کے ساتھ رویہ وہ کچھ اور تھا، اور اب اس کے لیے اتنا رونا دھونا کیوں؟ باجی میری اس بات کچھ نہیں کیا، ایسے بالکل کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ وہ تو سب ایسے ہی بس میرے دماغ کا فطور ہے، مگر مجھے اس کی باتوں میں بالکل سچائی معلوم نہیں لگی، اور میرے بعد ایک بار پھر سے دھیان تھا، لیکن وہ پھر انکاری ہو گئی۔ کافی کچھ کہا تھا کہ وہ شاید اس بچی کو سفید رنگ کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتی۔ کافی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ شاید اس بچی کے سفید رنگ کی وجہ سے اسے اچھا نہیں کہتی، جبکہ باقی کالے بچوں کو ان کی ذرا غلطی پر ہی اتنا ڈانٹا کرتی۔ تو یہ مطلب یہ ہوا کہ وہ اب باقی اولاد سے پیار نہیں کرتی، یا پھر وہ شاید اپنی بیٹی کی خوبصورتی سے جلتی ہے، اسی لیے وہ یہ سب کر رہی ہے۔ اس الزام پر ان کی آنکھیں بھر آئی گئی تھی، اور پھر اس نے میرے سامنے سچ کی پردہ کھولنا شروع کیا اور وہ راز بتایا جو آج تک دنیا سے چھپایا ہوا تھا۔ اس نے کہنا شروع کیا تھا اور میرا منہ اس بات پر کھلتا گیا۔ 18 سال پہلے میں امیر سے تھی، اور ان دنوں ہم بڑی حویلی کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ تب مالکن کے گھر بھی اولاد ہونے والی تھی۔ پہلے بیٹا تب 4 سال کا تھا، جس کا نام بابر تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ بابر نے مالکن سے کہا تھا کہ مجھے بہن چاہیے۔ اس کا انداز اتنا پیارا تھا کہ مجھے اس بچے پر پیار آیا، لیکن مالک یہ سن کر رونے لگی اور بڑی دیر تک روتی رہی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا بڑے لوگوں کو بھی اپنی بچوں کی نصیب سے ڈر لگتا ہے، یا انہیں بھی شاید بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ اسی لیے کچھ دن گزرے تھے، اور پھر ایک رات مجھے درد اٹھی، اور اس رات میں نے ایک بچی کو جنم دیا۔ اسی رات مالکن کے گھر بھی ایک بچی کا جنم ہوا۔ ہر طرف مبارکی کا شور تھا، لیکن مالک اور مالکن کے چہرے پر مجھے پریشانی دکھائی دی، اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیوں؟ ہم لوگ غریب ہو کر بیٹی کی پیدائش پر خوش ہیں، مگر پھر یہ لوگ اتنے دولت مند والے ہیں، اور بیٹی کی پیدائش پر یہ پریشان کیوں؟ میں دل میں مالکن سے بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے اسی سو گئی تھی۔ 2 دن ایسے ہی گزرے تھے۔ مجھے مالکن نے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں تھوڑی سی حیران ہوئی، مگر اپنی بچی اٹھائی وہاں چلی گئی۔ وہاں کافی عرصے سے کام کر رہی تھی، لیکن کبھی مالکن کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ آج جب وہاں قدم رکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایسا شان اور شوکت راج محل آج گھر میں ہوتا ہوگا جیسے وہاں ہوتا تھا۔ میری نظر بسترے پر پڑی جہاں بے حد جواہرات پڑے تھے، جس کی شاید سلطان اخراجات تھے۔ میں وہ دیکھ کر کافی مرغوب انداز سے فاصلے پر کھڑی تھی، کہیں ان میں سے کسی کی چوری ہونے کا الزام مجھ پر ہی نہ لگ جائے۔
میری آنکھیں ابھی اس سونے کے ڈھیر پر تھی جسے کی روشنی سے میری آنکھیں روشن ہو رہی تھی۔ تب مالکن پر آنکھ پڑی اور مجھے بیٹھنے کا کہا۔ میں ٹھہری وہیں زمین پر بیٹھنے لگی، لیکن مالکن نے مجھے کندھے سے اٹھایا اور بستر پر بٹھایا اور کہنا شروع کیا، رضیہ مجھے اپنی اولاد دے دو، تم اپنی بیٹی میری گود میں ڈال دو، خدا کی قسم تمہیں اس کی طرف سے مشکل نہیں ہوگی۔ اور میں یہ بات سن کر وہ سے شاد اور غیر مقدور طور پر میری گرفت میں ابھی گود میں موجود اپنی بچی پر پڑی تھی، جو اس وقت اپنا انگوٹھا چوس رہی تھی۔ میں نے کہتے ہوئے کہا تھا کہ مالکن کی خود ایک بچی ہے، پھر میرے اس کالی کلوٹی بچی کی حاجت آپ کو کیوں ہونے لگ گئی؟ پھر مالکن پھوٹ پھوٹ کرنے لگی، مانو میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا اور روتے روتے کہا کہ رضیہ مجبوری کس انسان کو نہیں دکھاتی، یہ بندے نہیں جانتے کہ بیٹیاں کیسے پالی جاتی ہیں۔ مالکن کی اس بات پر مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے اور میرے تجسس اور بڑھ گئے۔ رضیہ مجھ سے میری بیٹی لے کر اپنی بیٹی مجھے دے دو، مالکن نے اس بار گڑ گڑا کر کہا تھا۔ آپ کی بازا نہ کچھ کہا، اس سے پہلے ہی میرے قدموں میں گر گئی تھی اور میرے پاؤں پکڑ لیا اور مالکن کو اپنے قدموں میں گرتے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی اور فوری اسے اٹھایا، اوپر بٹھایا، اس سے کچھ دلاسے دیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا اس نے کیا شروع کیا، بس یہ تمہاری بیٹی کی شادی ایسی جاگیردار خاندان سے کرواؤں گی کہ تمہارا سارا خاندان رقص کرے گا، تمہارے سارے لڑکوں کو باہر بھیج دوں گی، یہ زیور بھی تم رکھ لو، بس میری بیٹی کے ساتھ اپنی بیٹی بدل لو۔ مالکن کی تصور پھر اٹھ آ کر تھی۔ میری مالکن سے ایک بار پھر پوچھا تھا کہ آخر میں ایسا اپنی بیٹی بلا وجہ جانے دوں اور پھر بدلے میں میرے شوہر مانے گا؟ مجھے سن کر اس نے مجھے بتانا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایک ڈر تھا۔ جب اس نے اپنی بات کا آغاز کیا، اس کے رخصت کے جرم میں سے دنیا میں صرف بیٹیاں ہی تو چکتاتی آئی ہیں، میری یہ ننھی سے جان کی ایک ایسے جرم کی بھینٹ چڑھنے والی ہے۔ اس قدرت مالک اور مالکن کسی شادی سے واپس آ رہے تھے، موسم کافی خراب تھا، ہر طرف دھند ہی دھند، اندھیرے میں پتہ نہیں کیسے وہ وجود ہماری گاڑی کے آگے آ گیا۔ اس گاؤں کے چودھری کی لڑکی تھی، جو نہ جانے اس پہر وہاں کیوں آئی تھی۔ وہ لڑکی بے حد ہی حسین بھی تھی کہ جیسے کوئی افسرہ ہو۔ چودھری نے ہمیں جگہ کے سامنے پیش کیا۔ وہ لوگ اپنی بیٹی کا قتل معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن چنانچہ یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا تھا، اس لیے پھانسی کی بجائے ایک انوکھی سزا اس نے سنا دی۔ وہ یہ تھی کہ جب ہماری اس بیٹی 18 سال سے بڑی ہو جائے تو ان میں سے سب سے خوبصورت بیٹی کی سزا کے طور پر ان کے خاندان کو دی جائے گی۔ وہ لوگ اس لڑکی سے اپنے کسی بھی لڑکے کا نکاح کر لے جائیں گے، آگے وہ لوگ جو بھی کریں وہ ان کی مرضی ہوگی، لیکن بیٹی ویسی ہے جیسی ہونی چاہیے۔ بس اولاد یا رقم وہ لوگ نہیں لیں گے، اور ہماری صرف یہی بیٹی ہے جو ابھی سے ہی بہت خوبصورت ہے، تم دیکھ تو چکی ہو۔ یہ کہتے اس نے اپنی بچی میری سامنے کی تھی، اور بلاشا وہ جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا، تو مطلب اس نے ہی غسل ہو جانا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور فوری میں سمجھ گئی تھی کہ مالکن کیوں صرف میری ہی اولاد مانگ رہی ہے۔ میری بیٹی کا رنگ بھی کالا تھا جیسے باقی بچوں کا تھا، دوسرا اس کے نقش نین بھی کافی عام سے تھے۔ میرے سامنے وہ سب آزائش بھی تھی۔ زیور مجھے دینے کا وعدہ کیا، میرے بیٹوں کا مستقبل اور بیٹی کی زندگی سب میرے سامنے گھوم رہا تھا، اور میں نے بیچر بدلے پر رضامندی دے دی تھی، جس پر مالکن کا چہرہ ایسے کھلا تھا جیسے کسی نے اسے زندگی کا پروانہ دے دیا تھا، اور انہوں نے زیور میری جھولی میں ڈال دیے تھے، اور میں وہاں اپنی اولاد میری جھولی میں ڈال دی اور بچی پکڑے اسے چماٹ گئی، اور میں اس بچی کو بھی نہ دے سکی جیسی تھی۔ مالکن نے مجھ سے کہا تھا کہ اس شادی میں کروں گی، اور جس طرح اپنی اولاد کو دیکھ بھال کروں گی، کبھی بچی یہ نہیں بچی کہ یہ کون، جب بچی بڑی ہو جائیں گی، ان شادیاں ہو جائیں گی، یہ حقیقت بتا دیں گے، تب ان کے سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اپنے شوہر کو بھی جیسے تیسے کر کے منا لے۔ اس طرح ایک شہزادی ہم غریب کے گڑیلے میں پلنے لگی تھی۔
اور میری بیٹی وہاں محلوں میں زندگی جی رہی تھی۔ میں اکثر وہاں جا کر اسے دیکھتی اور تصویریں اور چھوٹی چھوٹی کپڑے اور کھلونے چھپا لے کر آتی۔ انہیں دیکھ کر مجھے لگتا میری اولاد یہی ہے۔ زہرا کو بھی اکثر وہاں لے جایا کرتی تھی۔ وہ وہاں جا کر بابر کے ساتھ کھیلتی رہتی اور میں بھی کھیلنے دیتی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ خون ان کی گردش ہے، دونوں میں ایک نسبت ہوگی۔ اسی دن گزر گئے، ہماری بچی بڑی ہوتی گئی۔ زہرا اور روشنی دونوں 18 سال کی ہو چکی تھی۔ دونوں حویلی والوں نے ان کا مطالبہ کیا اور روشنی کو دیکھنے وہاں آئے تھے، اور پھر جس کے بارے میں مالکی نے کہا، اچھے وہ لوگ روشنی کو لے کر نہیں گئے تھے، انہیں خوبصورت لڑکی چاہیے تھی، کوئی کالی کلوٹی نہیں، مگر وہ لوگ ایک فوٹو کوٹ بھی نہیں لے کر گئے تھے۔ ابھی اس بات پر حیران تھے، لیکن اس بات کا جواب 3 دن بعد ہم سب کو مل گیا تھا، جب روشنی اپنے کمرے میں ہی مردہ پائی گئی تھی۔ وہ لوگ خون کا بدلہ خون ہی لے چکے تھے۔ بیٹی بدصورت تھی تو کیا ہوا، بیٹی تو بیٹی تھی۔ ان دنوں مالکن بھی خوب روئی تھی، اس نے روشنی کو پالا تھا، اور میں بھی اب اس دکھ میں تھی تو رو رہی تھی کہ کبھی اپنی بیٹی کو اچھے سے گلے بھی نہ لگا پائی۔ کچھ دن مزید گزرے تھے کہ ایک اور اعزاز آیا تھا۔ زہرا نے مجھ سے اور شکیل کو بابر سے شادی کرنے کا کہا تھا، اس پر ہم دونوں نے فوری انکار کر دیا۔ آخر کیسے ہم دونوں کی شادی اس کے ہی سگے بھائی سے کر دیں، یہ تو کبیرہ گناہ تھا، جس کا مطلب دھمکی دینا ہرگز کہہ رہے تھے۔ ہم دونوں بہت پریشان تھے، آپ کے آخری اس مسئلے سے کیسے نکلیں؟ ابھی ہم اس سوچ بچار میں ہی تھے کہ زہرا گھر سے بھاگ گئی، ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ اس بچی کی زندگی بچانے کے لیے ہم نے اپنی بیٹی گوا دی، اور یہ ہمارا منہ کالا کر کے چلے گئی ہے۔ آج جب اپنے شوہر کے ساتھ آئی تو میں یہ کیسے دیکھ لیتی کہ وہ اپنے ہی بھائی کی بیوی ہے۔ باجی مجھے یہ ساری بات بتا چکی تھی، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور میں تو حیران سب سن رہی تھی۔ یہ ہم کبھی بھی پتہ نہیں چل پایا تھا۔ باجی کے دوران ان کے غم کا اندازہ کرتے میری آنکھوں سے کہیں آنسو نکلے تھے، اور میں نے باجی کو ساتھ لگایا گلے۔ اگلے دن صبح صبح باجی شکیل بھائی حویلی جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ان دونوں نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کچھ بھی چھپائیں گے نہیں، اور سب کچھ ساری حقیقت بتا دیں گے۔ میں نے ان کے ساتھ ہی آج وہ وہاں حویلی پہنچے تو سامنے ہی مالکن نظر آ گئی۔ آج باجی کا سر جھکا ہوا نہیں تھا، وہ ان دونوں کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، اور مالکن سے کہا کہ اس نے اپنی بیٹی تو بچا لی، لیکن گناہ کبیرہ کر بیٹھی ہیں۔ اس بات پر مالکن بے چینی سے میری باجی کو دیکھتی تھی، اور پوچھا کہ کیا ہوا رضیہ، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اس پر میری باجی نے انہیں بتایا کہ زہرا نے بابر سے شادی کر لی ہے۔ سکے بہن بھائی کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہی باجی کی آنکھوں میں آنسو تھا۔ مالکن نے یہ سن کر آواز لگائی کہ زہرا اور بابر اندر سے باہر آئے، اور پھر مالکن نے کہنا شروع کیا تھا، اور ایک اور حقیقت اشکار تھی، بابر ہمارا بیٹا نہیں ہے، بابر تو میرے دیور کا بیٹا تھا، جس کا انتقال بڑے حادثے میں ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی بھی تب ہی چل بسی تھی، اور تب میں نے اور مالک صاحب نے بابر کو پالا تھا۔ یہ ہمارا سگا بیٹا نہیں ہے، اور ہم ان کا نکاح کا بھی پتہ ہے، انہیں باقی کیا حقیقت تو بتائی بھی نہیں تھی۔ ساری اذیت ان غریب لوگوں کے حصے میں ہی آنی تھی۔ مالکن نے آج بھی میری باجی کے قدم چھوئے تھے، مگر میری باجی وہاں سے اٹھی تھی، اور میں سارے راستے یہی سوچ رہی تھی کہ ساری قربانیاں ہم غریبوں کے لیے ہی لکھی ہیں۔ میری باجی نے ساری عمر اذیت میں دیکھی تھی، اور اپنی بیٹی بھی کھوئی تھی۔ کیا غریب کا خوش پر کوئی حق نہیں ہوتا؟ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ضرور لائک کیجیے گا، اپنی رائے دینی چاہیے تو کمنٹ بھی کیجیے، اچھی لگی ہو تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔